بالی ووڈ کی تاریخ میں چند ہی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے دور پر راج کیا بلکہ وقت کی قید سے ماورا ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ امیتابھ بچن انہی میں سے ایک ہیں جنہیں دیکھتے ہی آنکھیں شہنشاہ پکارتی ہیں اور کان بگ بی کی گونج سنتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فلمی دنیا کے اس کردار کو جینا سکھایا جو غصے میں شعلہ ہو، درد میں سمندر اور محبت میں پھول۔ فرانسیسی ہدایتکار فرانسوا ٹروفو نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک شخص کی صنعت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ یہ ویڈیو ہے اس مہانائک کی کہانی جو جدوجہد، عروج، زوال اور اس طرح بحالی کی داستان ہے کہ خود فلمی اسکرپٹ بھی شرمندہ ہو جائیں۔ 11 اکتوبر 1947 کو الہ آباد میں پیدا ہونے والے امیتابھ بچن کا تعلق ایک اعلیٰ گھرانے سے تھا۔ ان کے والد ہری ونش رائے بچن ہندی اور اردو کے نامور شاعر تھے، جبکہ والدہ تیجی بچن ایک سماجی کارکن تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امیتابھ کا پیدائشی نام انقلاب رکھا گیا، مگر ایک دوسرے شاعر کے مشورے پر یہ نام تبدیل کر کے امیتابھ رکھا گیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ روشنی جو کبھی بجھتی نہیں۔ بچن ان کا تخلص تھا جو کنیت بن گیا۔ امیتابھ نے شور کالج اور دہلی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور ابتدا میں کولکتہ میں ایک فرم میں ملازمت کی۔ 1973 میں انہوں نے اداکارہ جیا بہادری سے شادی کی جو آج بھی ان کی ہم سفر ہیں۔ اس جوڑے کے 2 بچے ہیں، شویتا اور ابھیشیک، جو خود ایک مشہور اداکار ہیں اور جن کی شادی اداکارہ شوریا رائے سے ہوئی ہے۔ فنکاری کے سفر کی بات کریں، غصے والے نوجوان سے لے کر بڑے باپ تک امیتابھ بچن کا فلمی سفر 1969 میں فلم 7 ہندوستانی سے شروع ہوا، جو باکس آفس پر کچھ خاص نہ چل سکی۔ ابتدا میں انہیں کامیابی نہیں ملی اور ایک زمانے میں وہ فلاپ فلموں کی وجہ سے بدقسمتی کا نشان سمجھے جانے لگے، مگر 1973 میں آئی فلم زنجیر نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس فلم میں پولیس آفیسر کے کردار نے غصے والے نوجوان کی ایک نئی طرز تخلیق کی، جس نے بھارتی سینما کو ایک نیا ہیرو دیا جو نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد تو گویا کامیابی کی سیڑھیاں انہیں آسمان تک لے گئیں۔ دیوار میں وجہ کی سیرت سے، شعلے میں جے کی جان سے پیاری دوستی اور امر قبر انسونی میں تگڑے کردار اور ڈون کی باریکیوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک ایکشن ہیرو نہیں بلکہ مزاح، رومانس، المیہ بھی اسی مہارت سے نبھا سکتے ہیں۔ ان کی دبیز آواز نے ان کی شخصیت میں ایک اور بے مثال کشش پیدا کی۔ تنقیدی اور تجارتی کامیابیوں کے حوالے سے دیکھیں، صرف تفریح نہیں، فن۔ امیتابھ بچن صرف اسٹار نہیں بلکہ ایک فنکار ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں 4 قومی فلم ایوارڈ برائے بہترین اداکار حاصل کیے، جو کسی بھی اداکار کے لیے ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ ایوارڈ انہیں فلموں دیوار، شعلے، مقدر کا سکندر جیسی کامیاب فلموں میں ملے۔ اس کے بعد اگنی پاتھ، بلیک، انہوں نے ایک مزدور استاد کا کردار ادا کیا، پا، جہاں انہوں نے ایک نایاب بیماری میں مبتلا بچے کا کردار ادا کیا، اور پیکو، ایک بد مزاج بڑے باپ کا کردار جیسی شاہکار فلموں کے لیے انہیں یہ ایوارڈ دیے گئے۔ ان کی فلموں نے ریکارڈ توڑ بزنس کیے۔ آج بھی شعلے کو ہندوستانی سینما کی سب سے بڑی بلاک بسٹر فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا شمار فلم فیئر ایوارڈ میں سب سے زیادہ نامزدگیوں اور ایوارڈ جیتنے والوں میں ہوتا ہے۔ سیاسی سفر اور ذاتی مشکلات کو دیکھیں تو 1980 کی دہائی میں امیتابھ بچن نے اپنے دوست وزیر اعظم راجیو گاندھی کے اصرار پر سیاست میں قدم رکھا۔ وہ الہ آباد سے الیکشن جیت کر رکن پارلیمان بنے، تاہم یہ سفر زیادہ دیر نہ چل سکا اور ووفر سکینڈل جیسے معاملات میں نام آنے پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ 1982 میں پیش آیا، جب فلم کولی کی شوٹنگ کے دوران رشید زخمی ہو گئے اور قریباً موت کے منہ میں چلے گئے۔ پوری قوم نے ان کی صحتیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو شہنشاہ کے استقبال کی نظیر نہیں ملتی۔ 1990 کی دہائی میں ان کی کمپنی ABCL دیوالیہ ہو گئی اور وہ قرضوں میں ڈوب گئے۔ واپسی ٹیلی ویژن کے دور
سے نئی شناخت ملی۔ جس وقت سب نے انہیں لکھ کر دفنا دیا تھا، تب کون بنے گا کروڑپتی نامی ایک گیم شو نے انہیں دوبارہ گھروں کا حصہ بنا لیا۔ اس شو میں ان کا سادہ لباس، شفافیت اور جیتنے والوں کو ڈاڑھ بندھانے کا انداز دیکھتے ہی بنتا تھا۔ اس کے بعد محبتوں میں ایک سخت گیر استاد کے کردار نے ان کے کیریئر کو ایک نیا گیئر دیا۔ آزادات اور میراث کی بات کریں، کمبن نے انہیں پدرم شری، پدرم بھوشن اور پدم وبھوشن 2015 جیسے اعلیٰ شہری اعزازات سے نوازا۔ فرانس کی حکومت نے انہیں نائٹ آف دی لیجن آف آنر کا خطاب دی۔ 2018 میں انہیں بھارتی سنیما کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ دیا گیا۔ روشنی جو کبھی بجھتی نہیں، امیتابھ سے جڑا ایک ایسا باب جو حال بالی ووڈ کی تاریخ کا وہ سب سے بڑا پرسرار اور دلچسپ باب ہے، جس پر کبھی کوئی حتمی حرف نہیں لگتا۔ ریکھا اور امیتابھ بچن کی، جسے محبت کا نام دیا جائے یا دل کا دھوکہ، لیکن انکار اس بات کا بھی نہیں کہ رشتہ ہندوستانی سینما کے سب سے دلچسپ اور زیادہ دلچسپ اور طویل ترین یاد رکھے جانے والے اسکینڈل میں سے ایک ہے۔ ریکھا امیتابھ کی پہلی ملاقات 1973 میں فلم نمک حرام کے سیٹس پر ہوئی، لیکن کہانیوں کے مطابق یہ رشتہ 1976 میں کی فلم دو انجانے کے دوران پروان چڑھا، جب ریکھا ایک جنوبی بھارتی سٹار سے ایک شاندار اداکارہ بن رہی تھی اور امیتابھ اپنے غصے والے نوجوان والے دور میں تھے۔ کہا جاتا ہے اس فلم کے بعد دونوں سیٹ کے باہر بھی وقت گزارنے لگے۔ اس کے بعد گویا یہ سلسلہ چل پڑا۔ خون پسینہ، گنگا کی سوگند، مقدر کا سکندر، مسٹر نٹور لال، سواگ اور رام بلرام جیسی کامیاب فلموں کے دوران یہ قربت اور بڑھتی گئی۔ اندرون صنعت افواہیں تھیں کہ یہ محض ایک فلمی جوڑی نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ جیا بچن کے رد عمل کی بات کریں، یہ مسلط تب اور بھی پیچیدہ ہو گیا جب 1980 کی دہائی کے اوائل میں فلم سلسلہ بنی۔ وہ فلم تھی جس نے حقیقت کو فلمی پردے پر اتار لیا۔ یش چوپڑا نے اس فلم میں امیتابھ، جیا اور ریکھا کو خود اسی مسلط والے کرداروں میں کاسٹ کیا۔ خود ہدایتکار نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے کیونکہ یہ ریئل لائف پر لے آنا تھا۔ قریبی ذرائع کے مطابق جیا بچن نے بڑی دائی سے اس صورتحال کا سامنا کیا۔ ایک رات انہوں نے خود ریکھا کو اپنے گھر ادار کے کھانے پر مدعو کیا۔ جب ریکھا رخصت ہونے لگی تو جیا نے انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ مسز بچن ہے اور ہمیشہ رہیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امیتابھ نے اس والے نے کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک موقع پر جب ان کی شادی میں کشیدگی کی افواہیں زور پر تھیں، انہوں نے اتنا کہا کہ ہماری صورت میں طلاق کبھی نہیں ہوگی۔ میں طلاق پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ میرے بنیادی احساسات ہندوستانی ہیں۔ میں نے جیا کو اپنی بیوی کے طور پر بہترین انتخاب کیا تھا۔ ریکھا کی جان سے محبت کی اقرار کی اگر بات کریں تو امیتابھ نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی۔ ریکھا نے کبھی اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ 2004 میں سمیتا گریوال کے شو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے کبھی امیتابھ سے محبت کی تو ان کا جواب تھا ایبسولوٹلی۔ انہوں نے مزید کہا، یہ ایک بے ہودہ سوال ہے، میں نے آج تک کسی ایک مرد اور یا بچے سے نہیں ملی، ان سے پوری شدت اور جنون کے ساتھ محبت نہ کرتا پھر میں کیوں مستثنیٰ ہوں؟ کیا میں انکار کروں کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی؟ بالکل کرتی ہوں۔ تاہم اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے درمیان کبھی کوئی ذاتی تعلقات نہیں تھے۔ یہ تضاد آج تک اس رشتے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ریکھا کی قریبی دوست ڈیزائنر منار مانی نے حال ہی میں کہا کہ جب میں نے ریکھا سے ملی، اس کی پوری زندگی میں امیتابھ بچن میں ڈلی ہوئی تھی۔ ان کے مطابق ریکھا روحانی طور پر خود کو امیتابھ سے منسلک سمجھتی تھی، لیکن جب امیتابھ نے سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے ریکھا کو صاف بتا دیا کہ اب عوامی سطح پر ان کے تعلقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فلم امرو جان کے ہدایتکار مظفر علی نے بھی اپنی کتاب میں انکشاف کیا کہ جب بھی ریکھا امیتابھ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو انہوں نے جیسے احترام والے الفاظ استعمال کرتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے کرتی ہیں۔ وہ واقعہ جس نے سب کو چکا لیا۔ پولیٹیشین امر سنگھ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ بتایا، ایک بار جب بن آدمی کی سالگرہ کی
تقریب میں امیتابھ اپنی بیوی جیا کے ساتھ پہنچے تو اندر جا کر دیکھا کہ ریکھا بھی وہاں موجود تھی۔ جیسے ہی امیتابھ نے ریکھا کو دیکھا وہ فوراً واپس باہر آ گئے۔ ان کا ڈرائیور کھانا کھانے گیا ہوا تھا، اس لیے امیتابھ نے سڑک سے ٹیکسی پکڑی اور وہاں سے چلے گئے بغیر میزبان کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ امر سنگھ کا کہنا تھا اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور تھا۔ فلم سلسلہ 1981 کے بعد امیتابھ اور ریکھا کبھی کسی فلم میں ایک ساتھ نظر نہیں آئے۔ یہ ایک غیر اعلانیہ بائیکاٹ تھا جو تقریباً 33 سال تک جاری رہا۔ لیکن 2014 میں اسکرین ایوارڈ کی تقریب میں ایک تاریخی لمحہ آیا جب امیتابھ نے وہاں میں ریکھا کو دیکھ کر انہیں نمستے کیا اور مسکرا دیے، اور خود جیا بچن نے بھی ریکھا سے ہاتھ ملایا اور انہیں گلے لگایا۔ میڈیا نے اسے تاریخی نمستے کا نام دیا، ایک ایسی محبت جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ ریکھا کے والد سپر اسٹار جیمنی گنیشن نے ایک بار ایک انٹرویو میں کہا تھا، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ریکھا نے امیتابھ کے ساتھ تعلقات بنا کر اپنی زندگی تباہ کر لی۔ کیا واقعی یہ محبت تھی یا میں فلمی پروڈکشن کا حصہ؟ ہم شاید کبھی نہیں جان پائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بھی ریکھا آج تک امیتابھ کے بارے میں بات کرتی ہیں، ان کی آنکھوں میں وہی چمک ہوتی ہے، اور جب بھی امیتابھ کا ذکر آتا ہے وہ کہتی ہیں، میں آج تک کسی سے نہیں ملی جو ان سے محبت نہ کرتا۔ شاید یہی اس رشتے کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ بالی ووڈ کی تاریخ میں اگر کسی ایک اداکار نے غصہ، محبت، قربانی، انتقام اور ہیروزم کو ایک نئی پہچان دی تو وہ ہیں امیتابھ بچن۔ ان کی فلمیں صرف کہانیاں نہیں بلکہ جذبات، طاقتور ڈائیلاگ اور یادگار کرداروں کا خزانہ ہے۔ آج بھی بگ بی کی آواز اور انداز کروڑوں دلوں پر راج کرتا ہے۔ امیتابھ کی 10 مشہور فلموں اور ان کی کامیابی کی بات کریں تو شعلے سب سے اوپر ہے۔ 1975 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن میں ہیما مالنی اور ویلن میں امجد خان تھے۔ دو دوست ایک خطرناک ڈاکو اور انتقام کی آگ کے گرد گھومتی ایک کہانی ہے۔ جے اور ویرو ایک ریٹائرڈ پولیس افسر کی مدد کرتے ہیں تاکہ خطرناک ڈاکو گبر سنگھ کو ختم کیا جا سکے۔ یہ کہانی رام گڑھ کے خوف کی داستان ہے۔ ایک اور فلم دیوار جو 1975 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن تھی پرین بوبی، ایک بھائی قانون کے ساتھ دوسرا جرم کی دنیا میں شامل ہوتا ہے۔ غربت اور ناصافی ایک نوجوان کو جرائم کی دنیا میں دھکیل دیتی ہے۔ مشہور جملہ میرے پاس ماں ہے۔ ان کی ایک اور فلم ڈان 1978 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن تھی زینت امان۔ مشہور فقرہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ کہانی ایک خطرناک ڈان کی موت کے بعد اس کا ہم شکل جرائم کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ مشہور جملہ ڈان کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے۔ امر اکبر انتھونی جو 1970 میں ریلیز ہوتی ہے، پرین بوبی ہیروئن تھی، جیون ولن تھے۔ 3 بھائی، ایک 3 مذہب، ایک خاندان۔ بچپن میں بچھڑنے والے تینوں بھائی مختلف مذاہب میں پلتے ہیں اور بعد میں ملتے ہیں۔ اس مشہور جملہ قسمت کا عجیب کھیل تھا۔ مقدر کا سکندر، ہیروئن راکھی۔ مشہور جملہ محبت، درد اور تنہائی کی لازوال داستان ہے۔ ایک غریب یتیم محبت اور عزت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ سکندر کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ شہنشاہ 1988 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن میناکشی۔ امریش پوری ولن تھے۔ مشہور فقرہ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں۔ کہانی ایک کمزور پولیس افسر رات کو انصاف دلانے والا نقاب پوش بن جاتا ہے۔ جملہ شہر میں جرائم کا راج تھا۔ اگینا پاس فلم 1990 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن مدھوری، ولن ڈینی۔ مشہور فقرہ انتقام کی آگ میں جلتا ایک بیٹا۔ وجیندر ناتھ چوہان اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے نکلتا ہے۔ میرا نام وجے دینا ناتھ چوہان ہے۔ بلیک 2005 میں ریلیز ہوتی ہے، ہیروئن رانی مکھرجی۔ اندھیرے میں روشنی تلاش کرنے کی کہانی۔ ایک استاد نابینا اور بہری لڑکی کو زندگی جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، مشہور جملہ۔ پا فلم 2009 میں ریلیز ہوتی ہے،
ودیا بالن ہیروین مشہور فکرہ یا بیٹا باپ بن جائے اور باپ بیٹا. کہانی ایک بچے کو نایاب بیماری ہوتی ہے مگر وہ زندگی خوشی سے گزارتا ہے. مشہور جملہ میرا نام اورو ہے. پیکو فلم 2015 میں ریلیز ہوتی ہے. دیپیکا پدکون ہیروین باپ بیٹی کے رشتے کی دل چھو لینے والی کہانی. ایک ضدی برا باپ اس کی بیٹی زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. مشہور جملہ زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنتی ہے. امیتابھ بچن صرف ایک اداکار نہیں بلکہ بھارتی فلم انڈسٹری کی ایک مکمل تاریخ ہیں. ان کی فلموں نے ہر دور کے لوگوں کو متاثر کیا، چاہے وہ ایکشن ہو، رومانس ہو یا جذباتی کردار. کائی بھی ان کے ڈائلاگ، انداز، آواز نظر کے دلوں میں زندہ ہیں اور شاید اسی لیے دنیا انہیں شہنشاہ بالی ووڈ کہتی ہے. بطور نیوز ریڈر نوکری سے نکال دیا گیا اور 12 فلاپ فلموں کے بعد اسے ختم شدہ قرار دے دیا گیا. چاہے وہ دنیا کے امیر ترین اور سب سے زیادہ قابل احترام فنکاروں میں سے ایک ہیں. امیتابھ بچن ہمیں سکھاتے ہیں کہ مرد ہونا صرف مشین گن چلانا نہیں بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کا نام ہے. 80 کی دہائی میں داخل ہونے کے بعد ہی جو اپنے سفید داڑھی اور شاندار شخصیت کے ساتھ اسکرین پر آتے ہیں وہی پرانا بگ بھی جھوم جھوم کو سلام کرتا ہے. آج بھی ہر نوجوان اداکار کا خواب ہوتا ہے کہ وہ امیتابھ بچن جیسی آواز، جیسا وقار اور جیسی کہانی رکھتا ہو. وہ واقعی صدی کے مہا نائک ہیں.